اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 7 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم زبان کا خطرہ اور خاموشی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے زبان کی آفات میں غیبت بیان کی، اور آج کی اس نشست میں غیبت کی تعریف اور مثالیں بیان کی جائیں گی۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اگر اس تک وہ بات پہنچے تو وہ اسے ناپسند کرے، خواہ تم اس کی بدنی یا خاندانی خامی کا تذکرہ کرو یا اخلاق اور قول و فعل میں کوئی برائی بیان کرو۔ یوں ہی اس کی دنیاوی یا دینی خامی کا ذکر کرو، یہاں تک کہ اس کے کپڑے، مکان اور جانور کے حوالے سے بھی خامی بیان کرو، تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ تم کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہو وہ چندھا یعنی کمزور نظر والا یا تیز روشنی برداشت نہ کرنے کے سبب آنکھیں جھپکانے والا، بھینگا یا گنجا ہے، اس کا خط چھوٹا یا لمبا ہے، اس کا رنگ سیاہ یا زرد ہے، اور اسی طرح ہر اس بات کا خیال جسے بیان کیا جانا اسے ناپسند ہو، اس کا تذکرہ کرنا خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، غیبت ہے۔ تم کہو فلاں کا باپ کسان، ہندی یعنی ہندوستان کا باشندہ، یا فاسق ہے، کمینہ، موچی ہے، یا کوڑا کرکٹ صاف کرنے والا ہے۔ تم کہو فلاں بد اخلاق، بخیل، متکبر، ریاکار ہے، یا بہت غصے والا، بزدل، عاجز، کمزور دل ہے، یا بے وقوف قسم کا بہادر ہے۔ تم کہو فلاں چور، جھوٹا، شرابی، خیانت کرنے والا یا ظالم ہے، نماز یا زکوٰۃ میں سستی کرنے والا ہے، یا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا، یا نجاستوں سے نہیں بچتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، یا زکوٰۃ کی درست تقسیم نہیں کرتا، یا فحش کلامی، غیبت اور لوگوں کی عزتوں کو خراب کرنے سے اپنے روزے کو محفوظ نہیں رکھتا۔ تم کہو فلاں بے ادب ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے اوپر کسی دوسرے کا حق نہیں جانتا، جبکہ دوسروں پر اپنا حق سمجھتا ہے، یا یہ کہو کہ وہ باطنی ہے، بہت کھاتا ہے، بہت سوتا ہے، بے وقت سوتا ہے، یا دوسروں کی جگہ بیٹھتا ہے۔ کپڑوں کے متعلق غیبت یہ ہے کہ تم کہو فلاں کھلی آستینیں یا لمبے دامن والا ہے، یا میلے کچلے کپڑوں والا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین سے متعلق افعال میں کوئی غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو اس شخص کی مذمت کرنا ہے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لہذا گناہوں کے سبب اس کی غیبت کرنا اور برائی بیان کرنا جائز ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی اور روزے رکھتی ہیں، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں ہیں۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بخیل ہے، ارشاد فرمایا تب تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہ استدلال فاسد ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ السلام ان باتوں کا ذکر اس لیے کرتے تھے کہ انہیں سوال کے ذریعے احکام کو جاننا ہوتا تھا، ان کی غرض عیب لگانا نہیں ہوتی تھی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے علاوہ انہیں اس قسم کی باتوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اور دلیل اس پر یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کسی دوسرے کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کرے جو اسے ناپسند ہو تو وہ غیبت کرنے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جو تعریف کی ہے یہ اس میں داخل ہے۔ ان تمام باتوں میں اگرچہ وہ سچا ہو، لیکن پھر بھی وہ غیبت کرنے والا، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا اور اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔
اور دلیل یہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ وہ رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ کسی نے عرض کی جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے مسلمان بھائی میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو لوگوں نے عرض کی وہ کتنا عاجز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو وہی بات کہی جو اس میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسی بات کہتے ہو جو اس میں موجود نہیں ہے تو تم اس پر بہتان باندھتے ہو۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا خط چھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کی غیبت کی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے کا ذکر تین طرح سے ہوتا ہے، ایک غیبت، دوسرا بہتان اور تیسرا افک کی صورت میں، اور ان تمام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود ہو، بہتان یہ ہے کہ ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو، اور افک یہ ہے کہ جو بات تم تک پہنچے اسے کہہ دو، یعنی ہر سنی سنائی بات کہہ دو، اس کی تحقیق نہ کرو۔ حضرت سیدنا امام ابن سیرین علیہ رحمہ نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ سیاہ فام ہے، پھر فرمایا استغفر اللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم نقعی علیہ رحمہ کا تذکرہ کیا تو اپنا ہاتھ اپنی ایک آنکھ پر رکھ لیا اور انہیں کانا نہیں کہا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت ہرگز نہ کرے، کیونکہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھی تو میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا یہ لمبے دامن والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ تمہارے منہ میں ہے نکال پھینکو۔ میں نے گوشت کا ٹکڑا نکال کر پھینکا۔ جان لیجئے کہ زبان کے ساتھ غیبت کرنا حرام اس لیے ہے کہ اس میں دوسرے کو اپنے مسلمان بھائی کی خامی سمجھانا اور اس طرح اس کی پہچان کرانا ہوتا ہے جسے وہ ناپسند کرے۔ اس سلسلے میں اشارتاً گفتگو صریح گفتگو کی طرح ہے اور فعل میں اس قول کی طرح ہے، لہذا ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کرنا، لکھنا، کسی کی نقل اتارنا اور ہر وہ چیز جس سے مقصود سمجھ آ جائے وہ غیبت میں داخل ہے اور حرام ہے۔ اور اسی زبان کے علاوہ غیبت کی قسم سے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی، جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا یہ پستہ خد ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کی غیبت کی۔ اور اسی قسم سے نقل اتارنا بھی ہے، مثلا لنگڑا کر چلنا یا اس کے چلنے کی طرح چلنا، یہ بھی غیبت ہے، بلکہ غیبت کی قسموں میں سب سے سخت قسم ہے، کیونکہ اس میں منظر کشی اور دوسرے کو سمجھانا زیادہ پایا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت کی نقل اتارتے ہوئے ملاحظہ کیا تو ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے یہ چیز مل جائے، یعنی کثیر دنیا مل جائے۔ اس طرح
لکھ کر بھی غیبت ہوتی ہے، کیونکہ قلم منظر کشی اور سمجھانے کے معاملے میں زبان کی مثل ہے، اور مصنف کا کتاب میں معین شخص کا ذکر کرنا اور اس کے کلام کے نقص کو بیان کرنا بھی غیبت ہے، سوائے یہ کہ کسی عذر کے باعث اس کو ذکر کرنے کی حاجت ہو، جیسا کہ عنقریب اس کا بیان ہم کریں گے۔ رہا یوں کہ کہنا کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، غیبت صرف معین شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا نام ہے، خود وہ شخص زندہ ہو یا مردہ۔ یہ کہنا بھی غیبت ہے کہ ایک آدمی جو آج ہمارے پاس سے گزرا تھا یا جسے ہم نے دیکھا تھا وہ ایسا تھا، جبکہ مخاطب اس شخص سے معین سمجھے، کیونکہ ممنوع معین شخص کی برائی کے ساتھ پہچان کرانا ہے، نہ کہ وہ بات جسے سمجھایا جا رہا ہے، لہذا جب معین شخص کی پہچان نہ ہو پائے تو جائز ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو ارشاد فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسا ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو معین نہیں کرتے تھے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ایک شخص جو سفر سے واپس آیا یا ایک آدمی جو عالم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ایسا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے معین شخص سمجھا جا رہا ہو تو یہ غیبت ہے۔ غیبت کی بدترین قسم وہ ہے جو ریاکار علماء کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیک لوگوں کے طریقے پر مقصود کو سمجھاتے ہیں، تاکہ اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ وہ غیبت سے بچے ہوئے ہیں اور مقصود کو سمجھا رہے ہیں، اور اپنی جہالت کے سبب یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے دو برائیوں کو جمع کر لیا ہے، ایک غیبت اور دوسری ریاکاری۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس طرح کے شخص کے پاس کسی کا تذکرہ ہو تو کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں بادشاہ کے پاس جانے اور دنیا کی طلب میں ذلیل ہونے کی مصیبت سے بچایا، یا کہتا ہے ہم بے حیائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کا مقصد صرف دوسرے کا عیب سمجھانا ہوتا ہے تو وہ اسے دعا کے طریقے پر ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح جس کی وہ غیبت کرنا چاہتا ہے تو پہلے کبھی اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں کے احوال کتنے اچھے تھے کہ عبادت میں بالکل کوتاہی نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ سست پڑ گیا ہے اور ایسی چیز میں مبتلا ہو گیا ہے جس میں ہم سبھی گھرے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر مشقتوں پر صبر کرنے کا جذبہ کم ہو گیا ہے، اور یوں اپنی تعریف کرتا ہے۔ اس کا مقصود تعریف کے ضمن میں اس کی مذمت کرنا اور خود کو نیک لوگوں کے ساتھ تشبیہ دے کر اپنی تعریف کرنا ہوتا ہے کہ وہ بھی نیک لوگوں کی طرح اپنے نفس کی مذمت کرتا ہے، تو ایسا شخص غیبت کرنے والا، ریاکار اور اپنی پاکی بیان کرنے والا ہے، اور یوں وہ 3 گناہوں کو جمع کرتا ہے اور اپنی جہالت کے سبب خود کو نیک لوگوں میں سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو غیبت سے پاک صاف گمان کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جاہلوں کے ساتھ کھیلتا ہے جب وہ بغیر علم کے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اس طرح کہ انہیں مشقت میں ڈال کر اپنے مکر و فریب کے ذریعے ان کے اعمال برباد کر دیتا ہے، ان پر ہنستا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی سے یعنی بدترین غیبت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی انسان کا عیب ذکر کرے، اور جب بعض حاضرین اس پر آگاہ نہ ہوں تو وہ کہے سبحان اللہ، کیا ہی عجیب بات ہے، تاکہ وہ اس غیبت کرنے والے کی طرف متوجہ ہوں اور جو وہ کہتا ہے اسے جان لے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اپنی خباثت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے نام کو اپنے لیے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور جہالت
اور دھوکے کے سبب اللہ تعالیٰ پر اس کا ذکر کر کے احسان جتاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہمارے دوست کی جو تذلیل کی گئی ہے اس پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اسے راحت عطا فرمائے، تو وہ غمگین ہونے کے دعوے اور اس کے لیے دعا کے اظہار میں جھوٹا ہے۔ اگر دعا کا ارادہ تھا تو نماز کے بعد تنہائی میں اس کے لیے دعا کرتا۔ اگر اسے اس بات پر غم ہوتا ہے تو جس بات کے کہے جانے کو اس کا دوست ناپسند کرتا ہے اس کے اظہار پر بھی اسے غم ہوتا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے بیچارہ فلاں بڑی آفت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ تو ان تمام صورتوں میں وہ دعا کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی باطنی خباثت اور اس کے پوشیدہ ارادے سے باخبر ہے، اور اسے اپنی جہالت کے سبب اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ناراضی کی زد میں آ چکا ہے جو اس ناراضی سے بھی بڑھ کر ہے جس کی زد میں جاہل لوگ آتے ہیں جب وہ کھلم کھلا غیبت کرتے ہیں۔ اسی سے یعنی بدترین غیبت میں سے ازرائے تعجب توجہ سے غیبت سننا بھی ہے، کیونکہ وہ تعجب کا اظہار محض اس لیے کرتا ہے کہ غیبت کرنے والے کا جوش بڑھ جائے اور وہ غیبت کرتا رہے، گویا یوں وہ اس سے غیبت نکلواتا ہے اور اس پر کہتا ہے تعجب ہے، میں تو اسے ایسا نہیں جانتا تھا، میں تو اب تک اسے صرف اچھائی کے ساتھ ہی پہچانتا تھا، میں تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی گمان کرتا تھا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ یہ سب کچھ غیبت کرنے والے کی تصدیق ہے، اور غیبت کی تصدیق بھی غیبت ہوتی ہے، بلکہ غیبت سن کر خاموش رہنے والا بھی گناہ میں غیبت کرنے والے کا شریک ہے۔ چنانچہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ایک نے دوسرے سے کہا فلاں شخص بہت سوتا ہے۔ پھر انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سالن مانگا تاکہ اس کے ساتھ روٹی کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سالن کھا چکے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہمیں تو اس کا علم نہیں۔ فرمایا ہاں تم دونوں اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو دیکھو کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو غیبت میں ملایا، حالانکہ غیبت کرنے والا ان میں سے ایک تھا اور دوسرے سن رہے تھے۔ اسی طرح دو شخصوں میں ایک نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ انہیں کتے کی طرح مارا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں اس مردار کا گوشت کھاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت میں دونوں کو ملایا، حالانکہ غیبت کرنے والا ایک تھا۔ غیبت سننے والا غیبت کے گناہ میں اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ اپنی زبان کے ساتھ اسے غیبت کرنے سے روک دے، یا ضرر کا خوف ہو تو اپنے دل سے برا جانے اگر وہاں سے اٹھ کر جا سکتا ہے یا گفتگو کا رخ بدل سکتا ہے تو ایسا کرے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ اگر زبان سے کہہ بھی دیتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ مگر دل سے سننا چاہتا ہے تو یہ منافقت ہے، اور جب تک دل سے برا نہ جانے گناہ سے باہر نہ ہوگا۔ فقط ہاتھ یا اپنی آبرو یا پیشانی کے اشارے سے چپ کرانا کافی نہ ہوگا، کیونکہ ایسا کرنا غیبت کیے گئے شخص کو حقیر سمجھنا ہے، بلکہ اس کو بڑا جانتے ہوئے غیبت کرنے والے کو واضح الفاظ میں روکنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا تحفظ کرے
تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ قیامت کے دن اس کی عزت کی حفاظت فرمائیں۔ حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے نار جہنم سے آزاد کرے۔ غیبت کے وقت مسلمان کی مدد کرنے اور اس کی فضیلت کے متعلق کثیر احادیث موجود ہیں جنہیں ہم نے آداب صحت اور حقوق مسلمین میں ذکر کر دیا ہے، لہذا ہم انہیں دوبارہ لا کر کلام کو طویل نہیں کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔